إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت و جلالت، شان و شوکت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفجر کی ابتدائی 4-5 آیتیں ایک ساتھ پڑھی ہیں۔ ان آیات کے پڑھتے ہی آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ تصور کر لیا ہوگا کہ آج کا جو جمعہ کا خطبے کا موضوع ہے وہ ذی الحجہ کے ہی ایام کے تعلق سے ہوگا۔ کوشش یہی کروں گا انشاءاللہ کہ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر، ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ مختصر ہی دیا کرتے تھے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ خطبہ مختصر ہو لیکن ہو جامع، وہ تمام باتیں جو عوام آتی ہے سننے کے لیے ان تک ہماری علمی باتیں اور وہ باتیں جو عوام کے لیے فائدہ مند ہو وہ پہنچانے کی ہم کیا کریں، کوشش کریں۔ آج بھی بالاختصار مختصراً ہی جو وقت مجھے دیا گیا ہے اسی وقت کے اندر چند باتیں ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اس کی فضیلت کے تعلق سے اور ان ایام کے اندر جو اعمال مجھ کو اور آپ کو کرنے ہیں اس کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے مطابق مجھے عمل کی توفیق عطا کرے اور آپ حضرات کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ویسے ہم سبھی جانتے ہیں پورے سال کے اندر اگر کوئی بابرکت مہینہ ہے تو رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے ایام بھی بڑے بابرکت ہیں، اس کے اندر کیے ہوئے جانے والے اعمال وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ ہیں، اور ان ایام کے اندر شیطان کو جکڑ دیا جانے کی وجہ سے اعمال کرنا بھی لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور رمضان ہی کو تمام مہینوں پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے اس کی فضیلت، اس کے فائدے میرے اور آپ کی سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن جہاں ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے جو فوائد اور فضائل ہیں،
خصوصاً ابتدائی 10 دنوں کے شاید کہ اس کی طرف کسی کا دھیان جاتا ہو، جبکہ بارہا ہم سنتے ہیں، سنایا بھی جاتا ہے ہم کو، لیکن اس کو ہم ہلکا لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے ابتدائی جو چند آیتیں سورۃ الفجر کی تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے فجر کی۔ اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس سے پہلے، اس کے فضائل کے تعلق سے ہو یا سورہ فجر کی آپ نے تفسیر سنی ہوگی، فجر کے معنی تمام مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد صبح کا وقت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے صبح کی نماز ہے، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین اس بات پر متفق ہیں مراد اس سے عید کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ عید کا دن، بقر عید کا دن ہے۔ ویسے عید کا دن رمضان کے بعد کی بھی عید الفطر ہوتی ہے، لیکن یہاں والفجر سے مراد بقر عید کا دن ہے۔ فوراً اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کی ہے؟ قسم کھائی ہے۔ 10 راتوں سے مراد 10 راتیں ہی نہیں ہیں، بلکہ رات سے ہی ابتدا ہوتی ہے دن کی۔ اور جب آپ قرآن کو مطالعہ کرو گے، رات اور دن کی جب بات آتی ہے تو دن کی ابتدا رات سے ہی ہوتی ہے، اور زیادہ تذکرہ رات کا ہی آیا ہے۔ اور دن اور رات کو اگر ہم کمپیئر کر کے دیکھیں تو فضیلت دن کے مقابلے میں رات کی زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کچھ زیادہ رکھے ہیں جس کے اندر میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے اندر نام و نمود اور ریا کا شائبہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وَلَيَالٍ عَشْرٍ قسم کھائی ہے 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یا 10 راتیں ہیں۔ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والفجر کو بھی کہا، والشفع، شفع کے معنی آتے ہیں جفت عدد، اور وتر کے معنی آتے ہیں طاق عدد، جیسے 1 3 5 7، اور جفت کہتے ہیں 2 4 6 8۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جفت اور وتر کی قسم کھائی ہے، اور واللیل اذا یسر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا ہے؟ رات جب چلتی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے فضائل کو میرے اور آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے پھر ان تمام جو اہم جو شے ہے اللہ کے نزدیک، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ بتا دیا کہ یہ جو ایام ہیں، کون سے؟ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام بڑے ہی کیا ہیں؟ فضیلت والے ہیں، بڑے ہی فضیلت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے کہا نا فضیلت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کے ساتھ 4 چیزوں کو بیان کیا۔ فجر، جیسا کہ میں نے کہا صبح کا وقت ہے، اور یہ ایسا وقت ہے رات ختم ہوتی ہے، صبح کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس وقت میں دونوں فرشتے رات کے جو آئے ہیں جانے والے ہوتے ہیں، اور دن کے جو آئے ہیں یہ دونوں ساتھ میں کیا ہوتے ہیں؟ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اور چھوٹی جو موت ہے، نیند سے ہم بیدار ہوتے ہیں اور ہماری زندگی کی کیا ہوتی ہے؟ ابتدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفع اور والوتر جو کہا ہے، اس کی مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے کہا شفع سے مراد بقر عید کا دن ہے، اور وتر سے مراد یہاں پر عرفہ کا دن مراد لیا ہے۔ اس سے بھی کہ یہ جو 10 دن اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اس کی اہمیت ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللیل اذا یسر کا رات کا ذکر کیوں کیا؟ میں نے کہا نا رات ہی ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر ہم لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ کیا سوال؟ بارہا یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا بخشش، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے اور کوئی چیز مانگنے والا، میں اس کی خواہش، اس کی تمنا، اس کی مرادیں اس کو عطا کروں۔ اتنا بابرکت وقت ہوتا ہے رات کا، باقاعدہ اس میں اگر ہم دیکھیں اہل جنت جو جنت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتیاز اس کے اندر بیان کیا ہے۔ جنتی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رات میں اٹھتے ہیں۔ ان کا وہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا ان کے لیے ایک انعام ہوتا ہے کہ رات کے وقت وہ اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ رات کے وقت میں اہل جنت والوں کے تعلق سے، جو تہجد گزار ہیں ان کے تعلق سے، تتجافا
جنوبہم عن المضاج، ان کے پہلو خوابگاہوں سے، بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ان کو نیند نہیں آتی راتوں کے وقت، سوتے کم ہیں، زیادہ تر وہ جاگتے ہیں۔ کیوں؟ یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور پھر جو ہم اس سے طلب کرتے ہیں وہ چیز عطا کرتا ہے، اور جو جنت کے خواہش اور طلبگار اور متمنی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی طلب کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، اپنے رب کو وہ پکارتے ہیں، کیسے؟ خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے بھی اور امید۔ یہی ہے ایمان، یاد رکھ لیجئے، الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے بیچ کا ہی نام ہے۔ خالی خوف ہو تو بھی خطرہ ہے اور خالی امید ہو تو بھی خطرہ ہے، دونوں چیزیں رہنا ضروری ہے۔ ڈر ہی انسان کو جہنم کی طرف، بہت زیادہ ڈر ہے، لے جا سکتا ہے، اور بہت زیادہ امید بھی جہنم کی طرف لے جا سکتی۔ ایک تو فضیلت اس کی یہ معلوم ہوئی۔ دوسری فضیلت ذرا ہم اس کی سمجھتے چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ایام کے اندر، میں نے کہا نا یہ جو ابتدائی ایام، اس کی فضیلت میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کی جو فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ایام کے اندر جو دین مجھ کو اور آپ کو ملا ہے، جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کا عطا کی ہے، یہ مکمل انہی ایام میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک آیت اتاری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ایام کے اندر عرفہ کے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انہی ایام کے اندر دین مکمل ہوا اور اہل دین کی بھی تکمیل ہوئی۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے کس بات کی؟ اس کے اندر نہ ہم کچھ کمی کر سکتے ہیں اور نہ کچھ زیادتی کر سکتے ہیں، کسی کو حق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے ہیں کچھ کمی کرتے ہیں اپنے نفس کے مطابق اور کچھ زیادتی کرتے ہیں۔ زیادتی کرنے والے یوں سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے حق ادا نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت اتر گئی، سمجھ لیو دین مکمل ہو گیا، اور اہل دین کو جو جو چیزیں چاہیے تھی وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی۔ یعنی تمام عبادتیں، تمام نعمتیں ان کے اوپر مکمل ہو چکی ہیں، اب پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ایام کے اندر، یہ میں آپ کو مختصراً واقعہ بتا کر آگے اپنی بات کو بڑھاؤں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا ہو گئی؟ ملاقات ہو گئی۔ یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے کلام کے اندر، آپ کے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اتاری ہے، اگر یہ آیت، اس یہودی عالم نے کیا کہا، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو کیا کرتے؟ عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً برملا اس کو جواب دیتے ہوئے کیا کہا، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ یہ آیت اگر تمہارے اوپر نازل ہوتی تو تم عید بنا لیتے۔ ذرا سمجھتا چل، یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے دن ہی نازل کی۔ جہاں تک میرے علم میں ہے جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، ساری انسانیت کے عظیم الشان اجتماع اور اجلاس کا دن ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ ہماری عید کا ہی دن ہے۔ تو پھر ہماری بھی عید، اور پھر جمعہ ویسے ہفتے کے بعد، ایک ہفتے کے بعد جو جمعہ کا دن آتا ہے، یہ مومنین اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ عید ہی ہوتی ہے۔ در حقیقت اس سے کیا معلوم ہو گیا؟ اس کی فضیلت معلوم ہو گئی۔ کون سی؟ ابتدائی 10 ایام کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو کیا کیا؟ مکمل کیا۔ اب اس کے اندر نہ بڑھوتری کر سکتے ہیں اور نہ اس کے اندر گھٹاوا کر سکتے ہیں۔ بڑھوتری کریں گے تو یہودی کہلائیں گے، اللہ میرا اور آپ کی حفاظت کرے۔ بڑھوتری کریں گے تو یہودی نہیں بلکہ نصرانی کہلائے جائیں گے، اور کٹوتی کریں گے، کمی کریں گے تو یہودی کہلائیں گے۔ تو دین کے اندر نہ اضافے کی گنجائش ہے اور نہ ہی نقص اور کمی کی گنجائش ہے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے اندر تمام قسم کی عبادتوں کو جمع کیا۔ ویسے رمضان کے اندر ہم نمازیں ہوں یا ایمان کی تجدید ہو، صدقہ خیرات ہو اور عمرہ ہو، بہت سارے ہم اعمال کرتے ہیں، اور میں نے شروع میں کہا ان اعمال پر ہم کو انعامات بھی باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ عطا کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو ابتدائی جو 10 دن ہے رمضان کے مقابلے میں بھی بڑے فضیلت والے ہیں۔ کیوں؟ ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو بھی جمع کیا ہے اور قربانی کو بھی جمع کیا ہے، جو کہ رمضان کا خاصہ نہیں ہے۔ باقی مہینوں کو تو چھوڑیں، رمضان کے اندر آدمی زیادہ سے زیادہ نمازوں کے ساتھ، اذکار اور تلاوت کے ساتھ ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ
روزوں کے ساتھ ساتھ عمرہ وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن حج اس کے اندر نہیں کر سکتا۔ حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ایام کو کیا کیا ہے؟ خاص کیا ہے۔ اور اسی طرح قربانی بھی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اتنی بڑی فضیلت والے دن ہیں یہ ذی الحجہ کے 10 اتنی بڑی فضیلت والے تمام قسم کی عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کر دیا ہے؟ اکٹھا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ لیکن صرف مجھ کو اور آپ کو یہ فضیلت نہیں سننا ہے، بلکہ اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ جب یہ دن شروع ہو جائیں تبھی سے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ 1 سے لے کر 9 تاریخ تک حدیث ہے باقاعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا کیا کیا ہے؟ اہتمام کیا۔ کہتے ہیں نا رمضان میں تو فرض ہیں، لیکن ان ایام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ عرفہ کے روزے کی فضیلت الگ ہے، 1 تا 9 تک حدیث آپ کو ملے گی، صحیح حدیث ہے کہ اس کے اندر اللہ کے رسول نے 1 تا 9 تک یہ روزوں کا بھی ذکر ہے، محرم کے 10 روزے کا اس کے اندر بھی ذکر ہے، اور پھر پیر اور جمعرات والے روزوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی زبانی اس حدیث کے اندر کیا کیا ہے؟ روزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم ان ایام کے اندر روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، قربانی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد دیا ہے۔ اور یوں کہیں کہ کوئی بھی ایسا ہوگا جس کے پاس استعداد نہ ہو۔ آپ کہو گے ایسا کیسے؟ مطلب آپ بڑے دھڑلے سے کہتے ہو اور بڑے ہی ہمت کے ساتھ کہ ہمارے پاس حیثیت ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ لاجک کے طور پر، ہم میں سے کوئی بھی ایسا یہاں مجمع کے اندر ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ سب کے پاس ہوگا، اور سب کا اسمارٹ فون 10 سے 15 ہزار کا ہے۔ کتنے کا ہے؟ 10 سے 15۔ یوں سمجھ لیے اچانک اگر ہم میں سے کسی کا موبائل خراب ہو جائے، دوسرا ہم خریدیں گے کہ نہیں؟ بڑی آسانی سے خریدیں گے۔ جب قربانی کی بات آتی ہے بولتے ہیں کہ یار استعداد نہیں ہے، میرے پاس سہولت نہیں ہے۔ یعنی اپنی دنیا کے اعتبار سے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم کہیں سے بھی سہولت پیدا کر لیتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تب میرے اور آپ کے پاس سہولت نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں بہت بڑا بیل لے کے آئیں، 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا، حیثیت ہے ایک بکرا قربان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا ساری کیا ہے؟ امت کی طرف سے قربان کیا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ استعداد دیا ہے تو ہم کیا کریں؟ ان ایام کے اندر کیا کرنے کی کوشش کریں؟ قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ خیر موضوع ہٹ رہا ہے، تو ایک فضیلت اس کی کیا ہے؟ تمام قسم کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جمع کیا ہے۔ ایک اور اس کی فضیلت ہے، وہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو لمحات ہیں، اس کا جو ایک سیکنڈ ہے، اس کا جو ان ایام کا ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں مجھ کو اور آپ کو آفر دیا ہے، اسپیشل آفر ہے۔ کیا ہے؟ اسپیشل آفر ہو کیسے؟ حدیث سنیے، صحیح روایت ہے ابن عباس والی، ما من ایامن، کوئی بھی ایسے دن نہیں ہے، تمام دنوں کے اندر کوئی بھی دن ایسے نہیں ہے، العمل الصالح، نیک اعمال، جس میں احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسند ہو، من هذه الایام العشر، مطلب یہ ہے سال کے 365 دنوں کے اندر، 365 دنوں کے اندر ان 10 دنوں سے کوئی بھی ایام اللہ کے نزدیک اتنے پسندیدہ نہیں ہیں جتنے کہ یہ ایام ہیں۔ اور ان ایام کے اندر کیے جانے والے اعمال، کیا لفظ آیا ہے؟ العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام۔ اللہ کے رسول سے سوال ہوتا ہے، کیا سوال ہوتا ہے؟ فقالوا یا رسول اللہ ولل جہاد۔ ذرا غور کریں اس جملے پر، ذرا میرا اور آپ کا دھیان اس جملے پر ہونا چاہیے، دھیان سے سن لیں۔ کیا کہا؟ ولل جہاد، اللہ کے رسول کیا جہاد سے بھی بڑھ کر ہیں؟ اس کے اندر کیے جانے والے اعمال آپ سبھی جانتے ہو، جہاد پتہ ہے نا، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جانے کا نام جہاد ہے۔ ویسے لفظ جہاد کے کئی ایک معنی آتے ہیں، لیکن یہ جہاد کون سا تھا؟ اللہ کے رسول وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا تھا وہ جان اور مال قربان کرنے والا ہی سوال تھا۔ ولل جہاد، اللہ کے رسول سے پوچھا کیا جہاد سے بھی نہیں، یعنی جہاد سے بھی بڑھ کر ہیں اس کے اندر کیے جانے والے؟ اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا ہاں ولل جہاد الا رجل، کیا کہا؟ ایک ایسا آدمی خرج بنفسی، اپنی جان کے ساتھ نکلا، وہ مالی، اپنا مال لے کر۔ جب اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے تو جان اور مال دونوں کو ساتھ لے کر جانا ہوتا ہے نا۔
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک ایسا انسان نکلا اپنی جان اور مال کے ساتھ، فلم یرجع، آیا نہیں ہے، من ذالک بشیء، کچھ بھی لے کر، یعنی مال بھی اس نے قربان کیا، جان بھی اس نے قربان کی۔ اس آدمی کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی جہاد میں بھی گیا اور پھر اس کو وہاں پر فتح نصیب ہوئی اور پھر وہ واپس لوٹا، تو بھی اس سے بڑھ کر عمل کون سا ہے؟ ان ایام کے اندر کیے جانے والے عمل۔ اندازہ لگائیے ہم میں سے کون ہے ایسا جو جا کر اپنی جان اور مال کو بھی قربان کرے؟ شاید کہ کسی کے پاس اتنی ہمت ہوگی، لیکن اعمال کر سکتے ہیں نا، ان ایام کے اندر اعمال کر سکتے ہیں نا، تلاوت کر سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، نمازوں کی پابندی کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، تکبیرات، تسبیحات، تحلیلات، ان تمام چیزوں کا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اہتمام کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یہ بھی کیا فرمایا؟ دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل دن، بالکل ہو بہو اوپر والی حدیث کی تشریحی سمجھ لیجیے، اس کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ کون سے ہیں؟ انہی ذی الحجہ کے 10 دنوں کو افضل قرار دیا گیا۔ ایک اور فضیلت ہے اس کی، وہ کون سی ہے؟ میں نے کہا نا، اس کے اندر اس 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن جس کا ابھی سورۃ الفجر کے اندر تذکرہ ہو، والوتر، مراد کون سا ہے؟ عرفہ کا دن۔ عرفہ کا دن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ویسے رمضان کے تعلق سے بھی ہم کو معلوم ہے، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے، لیکن جب عرفہ کے دن کی بات آتی ہے تو رمضان کے دنوں کے مقابلے میں بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ ما من یومن، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے، اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، یعنی عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی بھی دن سال کا ایسا نہیں ہے جس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے کیا کرتا ہو؟ بندوں کو آزادی دلاتا ہو، یعنی لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کا تو مجمع عرفہ کے میدان میں جمع رہتا ہے، اور وہ اس نیت سے ہی جاتا ہے کہ اللہ ان کو بخشے۔ وہ تو روتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر جتنے بھی بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بندے ہیں، اس دن کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی انکساری پیش کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ اور یہ حدیث کا ٹکڑا آگے دیکھیں کتنا پیارا ہے، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے، اور پھر ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، سب کچھ جاننے کے باوجود، ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی انسانوں کا جو اس کے سامنے گڑ گڑا رہیں ان کا واسطہ دے کر فرشتوں سے سوال کرتا ہے فخریہ طور پر، یہ مجھ سے کیا طلب کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ کو معلوم ہے سب کیا طلب کر رہے ہیں؟ بخشش طلب کر رہے ہیں۔ فخر کرتا ہے، اور کیوں فخر کرتا ہے معلوم ہے؟ قرآن کا مطالعہ کرو گے تو معلوم ہوگا۔ جب انسانیت کو پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا تو فرشتوں نے کیا کیا تھا؟ اعتراض کیا تھا، اللہ ایسوں کو تو پیدا کرنے جا رہا ہے جو دنیا کے اندر جا کر کیا کریں گے؟ فساد، جھگڑا، خون خرابہ کریں گے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو تم نے یہ کہا تھا نا، یہ کیا کر رہی ہے؟ لاکھوں کی تعداد میرے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑا رہے ہیں، مجھ سے بخشش طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن کے اندر، انہی 10 دنوں کے اندر ایک دن عرفہ کا ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ اور اسی طرح عرفہ کے روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ وہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یہ جو 1 سال اگلے اور پچھلے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا، وہ کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ گناہ دھلتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ گناہ جب تک انسان گڑ گڑاتا نہیں، ندامت نہیں کرتا اللہ کے سامنے رو رو کر اور اس چیز سے باز نہیں آتا، تب تک وہ گناہ ہمارے معاف نہیں ہوتے۔ توبہ ضروری ہے کبیرہ گناہ کے لیے، لیکن بہت سارے ایسے مواقع آتے رہتے ہیں جہاں ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، ہم کو احساس نہیں، کئی گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مواقع ڈھونڈ کر ہمارے گناہوں کو کیا کرتا رہتا ہے؟ بخشتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا عرفہ ہی کے دن کے تعلق سے
کیا فرمایا؟ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. اوپر کی بات میرے اور آپ سے تعلق رکھنے والی تھی. اوپر کی بات میرے اور آپ سے، یعنی عرفہ کا روزہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. جو وہاں پر پہنچتا ہے حج کرنے کے لیے، عرفہ کے میدان میں رہتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے نا. وہ روزے سے نہیں رہتے ہیں، اس دن ان کو افطار سے رہنا ہوتا ہے، کیونکہ بہت بڑا مجاہدہ ہے وہ، اس میدان کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو پکارنا، تو ان کے لیے اس دن. لیکن میرے لیے آپ کے لیے یہ 1 سال اگلے پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عرفہ کے دن کے اندر اللہ کے سامنے عرفہ کے میدان میں گڑ گڑاتے ہیں، ان کی دعاؤں کو اتنی اہمیت دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین جو دعا ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. وخیر ما قلت، اور وہ کلمہ سب سے بہترین ہے جس کو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا. انا والنبیون قبلی. وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کلمے کا بھی کیا کرنا ہے؟ مجھ کو اور آپ کو ان ایام کے اندر ورد کرتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے. اسی طرح ایک اور اس کی فضیلت یہ ہے، والشفع، جس کا ذکر اللہ نے کہا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. تمام دنوں میں، سال کے تمام 365 دنوں میں ایک دن اللہ کے نزدیک اگر کوئی بڑا عظمت والا ہے تو وہ کون سا ہے؟ عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد والا دن. یہ بھی کیوں کہا پتہ ہے؟ اس دن کے اندر حاجی بہت سارے اعمال کرتے ہیں. کیسے؟ اس دن کے اندر اپنے سر کے بال وہ نکالتے ہیں. اسی دن کے اندر طواف افاضہ کی ان کو کیا ہوتی ہے؟ توفیق ہوتی ہے. احرام نکال کر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ حلال ہو جاتے ہیں. قربانی کرتے ہیں. ان کے علاوہ بھی میں اور آپ بھی اس دن کے اندر قربانی کرتے ہیں. عید کی نماز ان کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے عید کی نماز کا موقع ہے. تو لہٰذا اس کے فضائل کے اندر، اس 10 دنوں کے فضائل کے اندر یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر عید کا دن کو شامل کیا ہے. تو یہ تھے فضائل، اور اس کے تعلق سے مختصراً جو اعمال اس دن کے اندر مجھ کو اور آپ کو کرنے ہیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. وقت کتنا ہو گیا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، سامنے گھڑی نہیں ہے، ورنہ ہمیشہ ٹنگی رہتی تھی، وقت کا پتہ چل جاتا تھا. تو میں نے کہا نا کہ یہ تھے آپ کے سامنے جو میں نے فضائل بیان کیے، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن ان ایام کے اندر 10 دنوں کے اندر ہم کو جو کرنا ہے، سب سے پہلا عمل وہ کون سا ہے؟ تجدید ایمان ہے. اور تجدید ایمان، ابھی آپ نے کلمہ سنا، اس کلمے کا اقرار، زیادہ سے زیادہ اس کی تبلیغ، اس کی دعوت اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اس کا اہم حصہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ تو چھوڑیے، اقرار تو ہم کرتے رہتے ہیں. اس کا اہم حصہ یہ ہے تجدید ایمان میں سے مجھ کو اور آپ کو شرک سے باز آنا ہے، شرک سے توبہ کرنا ہے. بہت بڑا حصہ ہے کلمے کا کہ مجھ کو اور آپ کو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف نگاہ دوڑائیں، بہت سارے ایسے ہیں انجانے میں، اور بہت سارے ایسے ہٹ دریمی میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا. جانے انجانے میں بہت سارے ایسے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. پکارتے کہ نہیں؟ غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے فریاد رسی کرتے ہیں کہ نہیں؟ تعویذ ہو، گنڈے ہو، یا میاں بیوی کے اندر الفت اور محبت ڈالنے کے لیے گھنونے سفلی اعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ قسمیں کھاتے ہیں. قسم صرف کس کی کھائی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانے پر کفارہ لازم آتا ہے کہ نہیں؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے. لوگ ماں قسم، بات بات پہ باپ قسم، نہ باپ کی قسم جائز ہے، نہ ماں کی قسم، نہ کعبۃ اللہ کی قسم، نہ قرآن کی قسم، نہ. یہ ایسے اعمال ہیں، شرکیہ اعمال. اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کی طرف نگاہ دوڑا کر، انسان بہت سارے اس میں ایسے ہیں جو انجانے میں کرتے ہیں عبادت سمجھ کر، اور بعضے ایسے ہیں جان بوجھ کر کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم سے، اللہ حفاظت کرے، انجانے میں اگر بھی ہو رہا ہے، اس سے باز آنے کی کوشش کریں، اس سے توبہ کریں. یہ اہم حصہ ہے. کون سا؟ تجدید ایمان کا. دوسری بات، نماز کی پابندی کریں. رمضان میں دیکھا جاتا تھا مسجدیں بالکل آباد رہتی تھی. جہاں رمضان نکل گیا، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ اچھا خاصا ماحول ہے، نمازی ہوتے ہیں، لیکن فجر میں تھوڑی بہت سستی نظر آتی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، 4 نہیں، کتنی؟ 5۔ اور یوں سمجھ لیجئے تمام نمازوں کے اندر خصوصاً فجر کی نماز اور پھر عصر کی نماز، اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ ابھی یہاں موقع نہیں ہے اس کو گنانا شروع کروں، تو یہ جو ایام ہیں جس میں مجھ کو اور آپ کو پابندی کرنے ہیں، فرائض کی بھی پابندی کرنی ہے، نوافل کی بھی پابندی ہے، اور پھر خصوصاً تہجد کی پابندی کریں۔ فرائض کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرض نمازوں کے بعد اگر نوافل نماز میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی فضیلت والی نماز ہے اور اللہ کو پسندیدہ وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز، اس کی ہم پابندی کریں۔ اور تیسرا جو عمل مجھ کو اور آپ کو ان 10 دنوں کے اندر کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ صدقہ خیرات۔ بعض لوگ خالی رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، رمضان کے ساتھ زکوٰۃ خاص نہیں ہے۔ آپ کا سال اگر عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ ذی الحجہ کے ایام میں اگر سال پورا ہوتا ہے نصاب آپ کا، تو ذی الحجہ کے ایام میں نکالیں، محرم میں پورا تو محرم میں نکالیں، رمضان کے خاص نہ کریں۔ بعض لوگ 2 سال کی زکوٰۃ جا کر رمضان میں نکالتے ہیں، نصاب پورا ہوتا ہے دوسرے، انہیں یوں سمجھ لیجیے شوال میں پورا ہو رہا ہے، نہیں رمضان میں ہی نکالیں گے، وہ 11 مہینے اور وہ 12 مہینے 23 مہینے کی رمضان میں نکالتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، سمجھے نا۔ صدقہ و خیرات کی کیا کریں ہم عادت ڈالیں، اور خصوصاً ان ایام کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھا جو عمل ہے روزہ، جیسا کہ میں نے کہا نا اللہ کے رسول کا بھی عمل تھا، 1 تا 9 روزے کی کیا کریں عادت ڈالیں اور رکھنے کی کوشش کریں۔ اور 5واں جو عمل ہے، 5واں عمل وہ کون سا ہے؟ قربانی والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد دیا ہے تو ضرور ہم کیا ہیں یہ والا عمل ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہ چند باتیں تھیں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال جو بھی ہم کرتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ ان ایام کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کی جتنے ہم نے فضائل سنے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے، بدعات سے، ہر طرح کی خرافات سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص اور للہیت مجھ کو اور آپ کو نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی بلائیں، زمینی بلائیں، ہر قسم کی مصیبتوں سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش کا نزول فرمائے۔ بہت پریشان ہے مولا، رحمت کی بارش کا نزول فرما، رحمت کی بارش کا نزول فرما۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غیر ضار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔